اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں یعنی صحابہ کی طرف تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لاتے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہے لیکن جانتے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کرام کی طرح اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کو، موت کے بعد جی اٹھنے اور جنت اور دوزخ کی حقانیت کے تسلیم کرنے کو، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے اور برائیوں سے باز رہنے کو کہا جاتا ہے، تو یہ معلوم فرقہ ایسے ایمان کو بیوقوف کا ایمان بتاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ اور ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہی تفسیر بیان کیا انہوں نے کہ اس کی جمع جیسے حکمہ حکیم کی اور حلمہ حلیم کی، جاہل کم عقل اور نفع نقصان کی پوری طرح نہ جاننے والے کو صفیہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَلَا تَوْلَوْا الصَّفَاحَ، بیوقوفوں کو اپنے وہ اعمال نہ دے بیٹھو جو تمہارے قیام کا سبب ہے۔ عام مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں صفا سے مراد عورتیں اور بچے ہیں۔ ان منافقوں کے جواب میں یہاں بھی خود پروردگار عالم نے جواب دیا اور تاکید ایسر کے ساتھ فرمایا، بیوقوف تو یہی ہیں لیکن ساتھ ہی جاہل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بیوقوفی کو جان بھی نہیں سکتے، نہ اپنی جہالت اور ضلالت کو سمجھ سکتے۔ اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال اندھا پن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔